بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، ریلائبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں عابد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو فیک، لیگل اور انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق ہوگی کہ فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز کون سی ہیں، قانونی کون سی ہیں، غیر قانونی کون سی ہیں، کن میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کن میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ فیک اور انلیگل اور لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا فرق ہے۔ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جن کو این او سی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب این او سی والی بھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں این او سی والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ بات کروں گا کہ فار ایگزامپل ایک سوسائٹی کو 1000 کنال کا یا 1500 کنال کا این او سی ملا ہے اور وہ 5000 کنال زمین اپنے میپ کے اوپر بیچ دیتی ہے، کیونکہ ہرگز بہت سے لوگوں کو اس چیز کا نالج نہیں ہوتا۔ این او سی کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ آر ڈی اے یا کسی ادارے کے کنٹرول میں ہے، سی ڈی اے کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو 500,000 کنال کا این او سی لے کر آگے 6-7 ہزار کنال رقبہ ایسے ہی بیچ دیتے ہیں نقشے کے اوپر، جو ہے نا اس کی این او سی بھی نہیں ہوتی، نہ وہ ایز پر پلان جو ہے وہ کام کرتے ہیں، نہ وہ بائی لاز کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر این او سی کے حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی ہاتھ نرم رکھنا پڑتا ہے تاکہ ادارے ہمارے نہ پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بھی جیسے کہا تھا، میں تو اس چیز پہ بلیو اس لیے نہیں کرتا کہ این او سی بیسیکلی آپ کا اداروں کے ساتھ سیٹلمنٹ کا نام ہے۔ ہمارے ملک میں جس طرح کے قوانین ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادارے کس طرح پرفارم کرتے ہیں۔ اگر ادارے مخلص ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی غیر قانونی کام ہو۔ جس مرضی پاکستان کے آپ شہر میں دیکھ لیں کہ یہ ادارے، یہ مانیٹرنگ ادارے ہونے کے باوجود، یہ چیک اینڈ بیلنس چیک کرنے کے باوجود بھی ہر چیز جو ہے وہ انلیگل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ چاہے وہ ایک آپ کو گھر بن رہا ہو تو دیکھیں اس میں لوگ کتنی قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جو کوئی کمرشل پلازا بن رہا ہو تو لوگ اس میں پارکنگ نہیں چھوڑتے۔ یہ سب اداروں کی ملی بھگت کے ساتھ ہوتا ہے، ویسے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو این او سی والا جو پروجیکٹ ہے اس میں اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ آیا کتنے کنال کی، کتنی جگہ کی این او سی ان کے پاس ہے اور ان کا ماسٹر پلان کتنا جو ہے وہ آر ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا گیا آر ڈی اے کا آفس تو کسی سوسائٹی کے دفتر میں ہوتا نہیں ہے، نہ آر ڈی اے کا یا سی ڈی اے کا یا ایل ڈی اے کا یا متعلقہ اتھارٹیز کا کوئی بندہ سوسائٹی والوں کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتا رہے کہ بھائی سوسائٹیز نے اتنے زمین کی این او سی لی ہے اور انہوں نے بیچ کتنی دی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ یہاں پہ مل ملاپ سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا، جو اچھے لیول کے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ ان کو ضرور ان میں انویسٹمنٹ کریں جو این او سی بیس ہیں، ٹھیک ہے، جو اچھا کام، کیونکہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس این او سی ہے لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، گراؤنڈ پہ کوئی ان کا کام نہیں ہے، میپ بنا کے انہوں نے جناب وہ بس اپنی جو ہے نا پلاٹ بیچ دیے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں لوگ بہت سارے خوار بھی ہوئے ہیں۔ اس کے دوسرے نمبر پہ آتی ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ ہے کہ جس کا این او سی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر آپ کو ان کا کام نظر آئے گا، ان کے پاس لینڈ موجود ہوگی، کئی وجوہات کی بنا پر ان کی جو ہے تمام ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ متعلقہ اداروں میں سبمٹ ہوتی ہے، لیکن کئی چیزوں کو وجہ بنا کر ان کو این او سی نہیں جاری کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جس کے جتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی این او سی لے لیتا ہے، ایل او پی لے لیتا ہے، جن کے نہیں ہوتے وہ جو ہے وہ سالوں انتظار کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو بہت سی انلیگل ہاؤسنگ، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جن کے پاس این او سی تو نہیں ہے لیکن گراؤنڈ پہ لینڈ موجود ہے، زمین ان کے پاس موجود ہے، ان پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ بلو ورلڈ سٹی کو دیکھ لیں، ایک بہت بڑا راولپنڈی اسلام آباد کا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ان کے پاس ابھی تک این او سی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا ان کے پاس ضرور رجسٹریشن ہے ان کے پاس، لیکن پراپر آر ڈی اے کا این او سی ان کے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہزاروں کنال کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ان کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بے شمار اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو انلیگل ہیں لیکن وہ گراؤنڈ پہ آباد ہو چکی ہیں، ڈیولپمنٹ ان کی ہو چکی ہے۔ آپ اسلام آباد میں غوری ٹاؤن کو دیکھ لیں، سی ڈی اے کے انڈر آتا ہے، کتنے فیز اس کے بن چکے ہیں، ہزاروں گھر اس کے بن چکے ہیں۔ بظاہر تو وہ غیر قانونی ہیں لیکن وہاں پہ تمام فیسلٹیز آ چکی ہیں، وہاں پہ آبادی ہو چکی ہے، سب کچھ لوگ کمرشلز بن چکے ہیں، پراپر لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کئی اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو ہے نا۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھیں کہ این او سی ہو تو ایک اچھا مطلب پوائنٹ ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن اگر گراؤنڈ پہ ایک سوسائٹی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، ان کے پاس لینڈ موجود ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیاسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
کچھ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ بڑا پروجیکٹ بنا رہا ہے، گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے NOC رک جاتے ہیں. کئی معاملات ایسے آ جاتے ہیں جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ متعلقہ رجسٹریشن جاری نہیں کی جاتی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کئی سوسائٹیاں جو ہے وہ مطلب اسکینڈلائز ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ایسی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں کہ بھائی یہ ان کے پاس جو ہے وہ NOC نہیں ہے یا LOP نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اگر ایک چیز آپ لوگ سمجھیں کہ اگر کسی ادارے کسی پروجیکٹ کے پاس، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس جو ہے وہ NOC نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ پروجیکٹ کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا یہ اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ادارے نہ چاہیں. سینکڑوں ایسے پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ڈیولپ ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں، رہائش پذیر ہو چکے ہیں، ان کی ایک گلی تک جو ہے وہ RDA یا CDA کے پرمیشن پلان کے مطابق نہیں ہے، بائیلاز کے مطابق نہیں ہے، وہ آباد ہو چکے ہیں، لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، کچھ لوگ پلاٹنگ کر کے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لو لیول پہ کام کرتے ہیں، جو 5, 7, 10 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں، وہ زیادہ تر پلاٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں. وہاں بھی بجلی گیس تمام سہولتیں آ جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، لوگ آباد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے صرف اس چیز کو میٹر نہ کریں کہ NOC ہو، گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہ ہو، نہ ڈیولپمنٹ ہو. خالی NOC کا کیا کریں گے؟ اچار تو نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے خالی NOC کا، ٹھیک ہے. تو گراؤنڈ پہ اگر کوئی سوسائٹی NOC نہیں ہے لیکن گراؤنڈ کے ان کے پاس لینڈ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں دن بہ دن. اب تیسرے نمبر پہ ہاؤسنگ سوسائٹی آتی ہے فیک ہاؤسنگ سوسائٹی. اب فیک ہاؤسنگ سوسائٹی کون سی؟ فیک ہاؤسنگ سوسائٹی وہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس نہ گراؤنڈ پہ زمین ہے، نہ ان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی مشینری ہے، نہ وہ کوئی ادارہ ہے، بس وہ ہوا میں چل رہی ہے. آپ ایسی سوسائٹیز کو صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے، جو اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، اپنی فائلیں بیچ دیتے ہیں. گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے ان کے پاس 20 کنال زمین ہو، تو انہوں نے وہاں بورڈ لگایا ہو جو ہے نا، ٹھیک ہے، کہ فلاں سوسائٹی کے نام سے یا فلاں سوسائٹی کے نام سے انہوں نے کوئی بورڈ لگا دیا ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے فیک ہاؤسنگ سوسائٹی سے بچیں. کہ فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم گراؤنڈ پہ یہ ضرور چیک کریں کہ ان کے پاس لینڈ کتنی ہے، ان کے پاس رقبہ ہے نہیں ہے، کتنا رقبہ ہے، ان کا میپ کتنے رقبے پر مشتمل ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ 20-30 کنال ان کے نام پہ جگہ ہے تو انہوں نے 1000 کنال کا 2000 کنال کا نقشہ بنایا ہوا، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں جو ہے نا. تو فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز خطرناک ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز گراؤنڈ پر نہیں ہوتی. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز صرف جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی، پبلسٹی کرتی نظر آئیں گی. اس ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ہے نا یہ خلا میں نظر آئیں گی، گراؤنڈ پہ یہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. نہ ان کا کوئی بورڈ نظر آئے گا، نہ ان کی جگہ پہ کوئی کام نظر آئے گا، نہ ان کی کوئی مشینری نظر آئے گی، ٹھیک ہے. تو صرف ان کا جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ان کے ایڈز آپ کو نظر آئیں گے اور یہ دڑا دڑا بکنگ کر رہے ہوں گے. سادہ لوگ جو عوام ہے اس کو لوٹ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس کسی قسم کا نہ تو کوئی رجسٹریشن ہوگی کسی متعلقہ ادارے سے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ لینڈ ہوگی. تو اس لیے فیک ہاؤسنگ سوسائٹی سے بچیں. یہ لوگ جو ہے آپ کی جمع پونجی کو لوٹتے ہیں. اب آخر میں یہ کہ اگر بالفرض کوئی سوسائٹی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت ساری NOCs والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کہ جنہوں نے اپنے پلان سے زیادہ، جن کو جو NOC ملی تھی اس سے زیادہ لینڈ بیچ دی، وہ لینڈ کلیئر نہیں کروا سکے، ٹھیک ہے، آگے لینڈ پرچیز نہیں کر سکے. اگر کوئی سوسائٹی چاہے وہ NOC والی ہے، NOC کے بغیر ہے یا فیک ہے، اگر کوئی سوسائٹی آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گی تو کیا کریں گے آپ؟ تو میرے بھائی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا جو ہمارے اداروں کا حال ہے، میں اب اس سے آگے کیا بات کروں. یہاں پہ سالوں لگ جاتے ہیں آپ کو اپنا حق لیتے ہوئے، ٹھیک ہے. آپ نیب میں جائیں گے، متعلقہ اداروں سے رجوع کریں گے، اینٹی کرپشن میں جائیں گے، کیسز دائر کریں گے، سالوں آپ کے کیس چلیں گے. 5 لاکھ روپے کا آپ کا پلاٹ ہوگا تو 10 لاکھ روپے آپ لوگ کیسوں پہ لگا چکے ہوں گے. اس لیے دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کریں، سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں. مارکیٹ میں آج کل ہر بندے کے بارے میں، ہر مارکیٹنگ کمپنی کے بارے میں، ہر ڈیولپر کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کون صحیح کام کر رہا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے. آپ گروپس میں لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ پلاٹ لینے سے پہلے سوچ لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں، اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں، اچھے ڈیولپر کا انتخاب کریں، تاکہ کل آپ کو ساری زندگی کی جمع پونجی کے لیے سالوں جو ہے وہ عدالتوں کا چکر نہ لگانے پڑے. تھینک یو سو مچ جی. اللہ حافظ.